بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پروگرام برکت رمضان کے ساتھ کاشف علی قادری حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کا ماہ مقدس جو ہے وہ الحمدللہ اپنی برکتیں اور رحمتیں لٹاتا ہوا جاری و ساری ہے، اور ناظرین محترم اس ماہ مقدس میں بے شمار ایسے واقعات تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں جس کو رمضان المبارک سے نسبت ہے، اور ایک بہت اہم واقعہ، بہت اہم معرکہ غزوہ بدر کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اور 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری غزوہ بدر جو ہے وہ دین اسلام میں ایک ایسا معرکہ ہے کہ جس کو دین اسلام میں ایک بڑا بلند اور اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ معرکہ ہے، یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں ایک طرف ہزاروں کی تعداد کفار کی اور دوسری طرف صحابہ اکرام مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ صرف 313 تھی، اور اللہ رب العزت نے کس طرح ان کی مدد کی اور ان کا جذبہ ایمانی کیا تھا، اور یہ ساری انشاءاللہ گفتگو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عالم اسلام کی عظیم شخصیت، انتہائی پیاری شخصیت اور مذہبی اسکالر حضرت علامہ قاری ظہور احمد صدیقی صاحب زیدہ مجدہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں وقت عنایت کیا، اور ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناظرین محترم آج جو ثناخواں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بین الاقوامی شہرت کے حامل ثناخواں ہیں، اور ایک بہت بڑا حوالہ ان کا یہ ہے کہ ان کا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جو کہ پچھلی کئی دہائیوں سے الحمدللہ نعت کی خدمت میں کوشاں ہیں، اور بے شمار اللہ رب العزت نے ایوارڈ سے نواز رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں الحاج مدثر احمد حمدانی صاحب۔ بہت شکریہ مدثر بھائی آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے آج ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی، اس کے لیے آپ کو خوش آمدید اور مشکور ہیں آپ کے۔ اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ثناخوانوں میں محمد گلفام قادری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، خوش آمدید آپ کو بھی، اور محمد اویس خورشید صاحب۔ اویس بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ تو حمد باری تعالیٰ سے ناظرین محترم آغاز کرتے ہیں۔ میں آج کے جو ہمارے مہمان ہیں الحاج مدثر احمد حمدانی صاحب، میں گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے اپنی حاضری کا آغاز فرمائیں۔ خوش دن حرم پاک کی فضا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا زبان میرے ہاتھوں میں غلاف خانہ کعبہ تھا، میرے ہاتھوں میں خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، در
ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا مجھے یقین ہے کہ میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے کہ میں جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا خوشا وہ دن حرم سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آپ سماعت کر رہے تھے التجائیہ کلام اور ایسا خوبصورت کلام مدثر احمد ہمدانی صاحب کی خوبصورت آواز میں، اور یہ ایک ایسا کلام ہے ناظرین محترم کہ جو بیت اللہ شریف کی حاضری کر کے آیا ہے، یقیناً جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تصورات میں وہ ساری چیزیں انسان کے سامنے گھومتی ہیں کہ میں کہاں کھڑا تھا، کہاں میں عرض گزار تھا اللہ کی بارگاہ میں، اور کہاں گریہ زاری کے لیے میں رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی اس خالق کائنات کی بارگاہ میں مانگ رہا تھا۔ اور اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کا صدقہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ شریف کی اور مدینہ طیبہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے۔ میں جناب محترم محمد غلفام قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری پیش فرمائیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا وہ جو حاتم کو میسر نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے محشر میں یہ رتبہ تیرا ہوگا کیا جو تو کرم ہے شاگردگار تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا
کچھ بشر ہونے کے ناطے تمہیں خود سا جانے، کچھ محض پیامی خدا کا جانے، وہ ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروائش پہ اڑتا گئے پھریرا تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے بتگا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جو تصور میں تیرا کرے زیبا دیکھیں، روئے و شمس تکے مطلع سیما دیکھیں، کیوں بھلا اب وہ کسی اور کا چہرہ دیکھیں، تیرے قدموں میں جو گئے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، وہ کیا جو تو کرم ہے بتگا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ محمد گل فام قادری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ، آپ کا ماشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت کلام، اور اس کی تضمین پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس کا بڑا خوبصورت شعر ایک اعلیٰ حضرت نے اس میں بڑا خوبصورت شعر لکھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو ناظرین محترم، کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج محمد اویس خورشید صاحب تشریف فرما ہیں، ملتمس ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش فرمائیں۔ قلب میں نام نبی جس نے بسا رکھا ہے، قلب میں نام نبی جس نے بسا رکھا ہے، اس نے گر اپنا سرے عرش بنا رکھا ہے، اس نے گر اپنا سرے عرش بنا رکھا ہے،
جس نے بسا رکھا ہے آپ کا ثانی تو کیا سایہ بھی مل سکتا نہیں آپ کا ثانی تو کیا سایہ بھی مل سکتا نہیں آپ کا رتبہ تو اللہ نے جدا رکھا ہے آپ کا رتبہ تو اللہ نے جدا رکھا ہے قلب میں نام نبی جس نے بسا رکھا ہے ناز کرتی ہے یہ دنیا اہل ایمان تجھ پر ناز کرتی ہے یہ دنیا اہل ایمان تجھ پر تو نے سرکار کو سینے سے لگا رکھا ہے تو نے سرکار کو سینے سے لگا رکھا ہے قلب میں نام نبی جس نے بسا رکھا ہے ماشاءاللہ محمد اویس خورشید نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل فرما رہے تھے اور ناظرین محترم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہے انشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اس پہ بھرپور گفتگو ہوگی کہ غزوہ بدر میدان بدر میں صحابہ اکرام نے کس طرح کفار کا مقابلہ کیا اور اللہ نے کس طرح ان کی مدد فرمائی یہ ساری انشاءاللہ باتیں علامہ صاحب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے خوش آمدید ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برکت رمضان کاشف علی قادری کے ساتھ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہے علامہ صاحب تشریف فرما ہیں اس سے پہلے ہمارے ساتھ پاکستان کے وہ عظیم ثناخواہ الحمدللہ موجود ہیں جو کہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب محترم مدثر احمد حمدانی صاحب کلام شامل کریں گے مدثر بھائی بسم اللہ فرمائیں ایک بڑا معروف کلام ہے اس کے اشعار میرا دل کر رہا ہے میں پیش کروں یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کسے تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد
نور مجسم یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پہ قربان نبی جی تیرے ایک سخن پہ قربان تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن کے قربان صلی اللہ تیرے ایک سخن پہ قربان ہم سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت نبی جی ماں احسن کا تیری سیرت ماں اکمل کا تیری عظمت ماں اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم تو رئیس روز شفاعت تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت نبی جی تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم ماشاءاللہ ناظرین محترم آپ سماعت کر رہے تھے پاکستان کے معروف ثناخواں مدثر احمد حمدانی صاحب کو بڑی خوبصورت اور بڑی دلنشین آواز آپ کی اور بڑا خوبصورت کلام مدثر بھائی غالباً ادیب رائے پوری صاحب کا یہ کلام اور بڑا پیارا حضور کی تعریف میں اتنے خوبصورت اشعار آپ نے پیش فرمائے اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کا صدقہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع ہمارے دلوں میں اسی طرح روشن اور منور رکھے اور بروز حشر یہ جو ساعتیں ہیں ہمارے لیے باعث بخشش کا ذریعہ بنے آج ہمارا موضوع جو ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے غزوہ بدر کے حوالے سے اور یہ وہ مارکہ ہے ناظرین محترم کہ دین اسلام میں بڑے سنہری حروف میں تاریخ میں یہ واقعہ جو ہے وہ لکھا ملتا ہے اور قبلہ حضرت علامہ قاری ظہور احمد صدیقی صاحب زیدہ مجدہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو کہ عظیم مذہبی اسکالر ہیں تو قبلہ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور غزوہ بدر کے حوالے سے چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور کیا فرماتے ہیں کس طرح مسلمانوں نے اتنی بڑی تعداد کفار کی اس طرف اور ایک طرف 313 صحابہ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ناظرین محترم 17 رمضان المبارک جو مناسبت رکھتا ہے غزوہ بدر کے حوالے سے وہ ایک اپنی پہچان ہے اپنی شناخت ہے 17 رمضان شریف حق و باطل کے درمیان وہ بڑا مارکہ
جسے قرآن کریم نے یوم الفرقان فرمایا ہے کہ جو فرق واضح کرنے والا ہے کفر اور حق کے درمیان، وہ معرکہ جو ہے 17 رمضان شریف کو ہوا۔ تاریخ اسلام کا اگر واقعات پڑھے جائیں، مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے، ہمارے آقا دو عالم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی مبارک بڑی مشکلات سے گری تھی، کافروں نے بڑی تکلیفیں دیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکالیف دی گئیں، حضور کے صحابہ کو بڑی تکالیف دی گئیں۔ بالآخر صحابہ کرام حضور کے فرمان کے مطابق وقتاً فوقتاً ہجرت فرماتے رہے، مدینہ شریف کی طرف آ گئے، اور پھر آخر میں جب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا پیارے حبیب آپ بھی ہجرت فرما جائیں، تو حضور اپنے یار غار حضرت تاجدار صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضور نے ہجرت فرمائی، مدینہ پاک تشریف لے آئے، کیونکہ کافروں نے بڑے ناپاک پروگرام بنا لیے تھے کہ ہم نے معاذ اللہ کے رسول کو شہید کر دینا ہے، لیکن یہ ان کا باطل پروگرام تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا، اور قرآن کریم میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، یعصمک من الناس، اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے واقعات ہجرت بتاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے مدینہ پاک پہنچے، لیکن کافروں کی وہ جو رنجش تھی نا، اسلام ترقی نہ کرے، روز بروز ان کی ترقی بڑھتی جا رہی ہے، اسلام کی تعداد مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی ہے، انہوں نے اس کی پاداش میں بدلہ لینے کے لیے کہ یہ اسلام ترقی کر رہا ہے، مدینہ پاک مسلمان آ گئے، صحابہ آ گئے، انہیں پھر بھی چین نہ آیا، اور پھر ابو جہل بدبخت نے 1000 کا لشکر جو ہے تیار کیا، کہا کہ جنگ کرتے ہیں مسلمانوں کو معاذ اللہ زیر کر دیں گے، کیونکہ ان کا باطل یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے مسلمانوں کے پاس ظاہری اسباب تھوڑے بھی ہوں، کافر جو ہے وہ اسباب پر نظر رکھتا ہے، لیکن مسلمان جو ہے اس کی نظر اسباب پر نہیں ہوتی، وہ مسبب پر نظر رکھتا ہے، اور مسبب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس سے بڑی تو کائنات میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس ساز و سامان بڑا ہے، تو وہ اس غرور و تکبر میں آ کے کہ ہم ان کو ملیا میٹ کر دیں گے، ادھر حضور رحمت عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کافروں کا یہ ناپاک پروگرام ہے، وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے، وہ تو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر کے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، اور صحابہ کے جذبات دیکھیں، صحابہ کا عشق رسول دیکھیں، صحابہ کا جذبہ جہاد دیکھیں۔ جب حضور صحابہ سے پوچھ رہے ہیں تو اب صحابہ کیا کہتے ہیں، حضور ہماری جانیں قربان، ہمارے مال قربان، ہماری اولادیں قربان، حضور آپ کی ناموس کی خاطر، اسلام کی شان کی خاطر ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، کیونکہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ جب صحابہ کا عشق رسول حضور نے دیکھا، حضور نے تبسم فرمایا، اور چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور مسرت سے روشن ہو گیا۔ وہ ننھے ننھے مجاہد آ کے کہتے ہیں حضور ہمیں قبول فرما لیں۔ کیا بات، سبحان، یہ اندازہ فرمائیں کاشف علی قادری بھائی وہ جذبہ کیسا کہ وہ ننھے سے 7 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ معاذ اور معوذ آ کے کہتا ہے حضور ہمیں بھی قبول فرما لیں۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑے بھائی کو قبول کرتے ہیں، چھوٹے بھائی کی عمر کم ہے اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں وہ جو چھوٹے صحابی نے عرض کیا نا، تاریخ اسے سنہری حروف سے لکھتی ہے کہ اس ننھے بچے کا جذبہ جہاد کیسا تھا۔ وہ عرض کرتا ہے حضور یہ بھائی تو میرا بڑا ہے لیکن پاور میری زیادہ ہے۔ کیا بات، حضور کشتی کروا کے دیکھیں۔ اب وہ کیسی کشتی تھی جس کو دیکھنے والے صحابہ کرام تھے، اور فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ امام الانبیاء نے آج فیصلہ کرنا تھا۔ اور یہ کشتی کس وجہ سے ہو رہی تھی؟ اقتدار کی خاطر نہیں تھی، دنیا کی عزت و جاہ و جلال کی خاطر نہیں تھی، یہ حضور کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے، جہاد کے نام پر یہ کشتی کروائی جا رہی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کا جذبہ جہاد
کتنا عروج پر تھا. جب ننھے شہزادوں کا یہ جذبہ جہاد تھا تو پھر بڑے لوگوں کا جذبہ جہاد, جو جلیل القدر صحابہ ہوں گے, ان کا جذبہ جہاد کیا ہوگا. جب حضور نے حکم فرمایا, دونوں صحابیوں کو, ننھے شہزادوں کو قبول فرما لیا, اور جب یہ لشکر چلا, قربان جائیں, جس لشکر کی قیادت نبیوں کا تاجدار کر رہا ہے, اور ان کا یہی عقیدہ تھا, حضور سامان نہیں تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن ہمارے پاس اللہ کے رسول کی طاقت تو ہے. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا, کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. حضور کی قیادت جو انہیں نصیب ہو گئی. اور جب یہ لشکر چلتا ہے, 12 رمضان المبارک مدینہ پاک سے روانگی ہوتی ہے, اور 17 رمضان شریف سے پہلے جب حضور بدر کے مقام پر پہنچے, دیکھا کہ وہ جو کفار ہیں انہوں نے تو آ کے بدر کی وہ پختہ زمین جو ہے اس کو انہوں نے اپنے انڈر میں لے لیا ہے, اور انہوں نے وہاں پہ ڈیرے جمائے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کے لیے وہ ریتلی زمین ان کے حصے میں آئی. پہلی مدد اللہ کی طرف سے یہ آئی, کیونکہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورہ آل عمران میں, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے حبیب پیارے, اللہ نے آپ کی مدد کیسے کی جب آپ بدر کے میدان پر بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. وہ پہلی مدد جو تھی وہ کیسی تھی؟ اللہ نے وَيُنَزِّلُ, اللہ نے نازل فرمائی, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا, بارش نازل فرمائی, اور وہ بارش ایسی آئی کہ وہ جو ریتلی زمین تھی وہ پختہ ہو گئی. صحابہ نے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے, پانی جمع کر لیا, اور کفار کی جو سرزمین تھی وہ جو ہے ایسے کچڑ والی ہو گئی, ان کے لیے مشکلات ہو گئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں ہم نے چبوترا بنا لیا, چھپر مبارک حضور کے لیے بنایا, جہاں آج مسجد عریش موجود ہے, حضور کا وہاں چھپر بنایا گیا, اور میرے کریم نبی علیہ السلام نے وہاں پہ حضور سجدہ ریز ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں. اے میرے مالک, آج یہ مٹھی بھر مسلمان تیرے نام کی عظمت کی خاطر آئے ہیں, تیرے اسلام کی عظمت کی خاطر آئے ہیں. اگر ان کافروں نے ان مسلمانوں کو زیر کر دیا تو میرے مولا دنیا میں تیرا نام کون لے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں رنگ لائیں, یا اللہ اپنی نصرت بھیج دے, اپنی مدد بھیج دے. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ اس چھپر مبارک میں موجود تھا, بار بار میں اس چھپر میں آتا تھا, حضور سر سجدے میں رکھ کے اور نگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی چشمان مبارک آنسوؤں سے تر, حضور دعائیں فرما رہے ہیں. وہ دعائیں اللہ نے کیسے قبول فرمائیں. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم, اللہ نے فرمایا حبیب پیارے یاد کرو جب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں فرما رہے تھے تو ہم نے فاستجاب لکم, ہم نے ان دعاؤں کو کیسے قبول فرمایا. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. اور پھر ایک بات بڑی قابل غور, ہمارے نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم مبارک ہے. حضور نے جنگ شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے حضور نے میدان جنگ کا سروے فرمایا. یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں, حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں مختلف جگہوں پہ انگلی کے ساتھ نشانات لگائے, اور حضور نے فرمایا اس جگہ پہ ابو جہل مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا. 70 نشانات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا کے بتایا, یہاں فلاں فلاں کافر مرے گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم نے دیکھا, جنگ جب ختم ہوئی ہم نے دیکھا جہاں جہاں حضور نے نشان لگائے تھے کوئی کافر ذرا بھی اسے ہٹ کے نہیں مرا, وہیں پہ وہ مرے ہیں. تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے ہی وہ خبریں عطا فرما دی تھی. اور جب جنگ شروع ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اسلام کی خاطر, حضور کے ناموس کی خاطر جانیں قربان کرنے کا جو تہیہ کر رکھا تھا, اور وہ رشتہ داری بھی تھی نا کفار میں, ان میں رشتہ دار بھی تو تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بیٹے کے مقابلے میں ہیں, بیٹا کافروں کی طرف سے لڑائی کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق اپنے ماموں کے مقابلے میں آ رہے ہیں, کیونکہ یہاں رشتہ داری وہ خون والی رشتہ داری نہیں ہے, یہاں تو ایمان والی رشتہ داری ہے, یہاں تو رسول اللہ کی غلامی والی رشتہ داری ہے. تو وہ جب مقابلہ ہوا اور کافروں کو اللہ نے ذلت کا نشان بنا دیا, کافروں کو اللہ نے ذلیل کر دیا, مسلمانوں کو اللہ نے ایسی فتح فرمائی کہ قرآن کریم شاہد ہے ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, اللہ نے 3000 ملائکہ کا لشکر بھیج دیا. اللہ, کاشف علی قادری بھائی ذرا اندازہ فرمائیں
جہاں اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد آ گئی ہے. واہ. پھر فرمایا بخمسۃ آلاف 5000 فرشتوں کی مدد آ گئی. بخمسۃ آلاف 5000 فرشتوں کی مدد. اور پھر فرمایا 1000 کا لشکر. بار بار فرشتوں کی نصرت جس لشکر کو شامل آ رہی اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی وقار اور کتنی عظمت عطا فرمائی ہوگی. تو بالآخر جب وہ چند صحابہ جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا 14 صحابہ, آپ اندازہ فرمائے ادھر سے لشکر اتنا بڑا 1000 کا, ادھر 313, لیکن ان کا بھروسہ جو ہے ظاہری ساز و سامان پر نہیں تھا. اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, یہ سب سے بڑا جو ہے ان کا بھروسہ تھا. تو اللہ نے مدد بھی کیسے فرمائی. ادھر 14 شہید ہوئے, ادھر 70 کافر مارے گئے. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں رنگ لائیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بعد میں جب کافروں کے ان لاشوں کو جمع کیا, حضور نے فرمایا ان کو بدر کے کنویں کے پاس لے کے آؤ. اور حضور نے ان کو خطاب فرمایا, حضور نے فرمایا اے ابو جہل دشمن خدا بتا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا, بتا اللہ نے وعدہ پورا کیا ہے کہ نہیں, اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کی ہے کہ نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر کہنے لگے حضور یہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں. حضور نے فرمایا سنتے ہیں, ان میں جواب کی طاقت نہیں ہے. تو قصہ مختصر, جب یہ جنگ ختم ہوئی اللہ نے مسلمانوں کو فتح عظیم کی خوشخبریاں سنا دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا چچا گھر چلے جاؤ, مکہ چلے جاؤ, وہاں سے وہ جو اشرفیوں والی تھیلی چھپا کے رکھی ہے وہاں سے فدیہ دے دینا. یہاں بیٹھ کے خبر کہاں کی دے رہے ہیں. تو وہ چچا کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم یہ تو میرا اور میری بیوی کے درمیان راز تھا. تو انہوں نے جو کہا مجھے اے بھتیجے آج میں سمجھ گیا ہوں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, واقعی سچے نبی ہیں. اور یہ سن کے حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. تو احباب اس سے پتہ چلتا ہے ان صحابہ کا یہ جذبہ عشق رسول تھا. آج بھی وہ عشق رسول کی چنگاری جو ہے ماند نہیں پڑی. آج بھی اس امت میں وہ عشق رسول کی جھلک موجود ہے, اور حضور کے نام پہ جانیں قربان کرنے والا سلسلہ آج بھی موجود ہے. آخر میں اپنے قاسمی بھائی کے اس چینل کو میں ان کو ساری ٹیم کو بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں. محترم بھائی کاشف قادری صاحب, محترم جناب سیف قاسمی بھائی, اللہ آپ کو دارین کی عزت عطا فرمائے, اللہ کریم حاضری قبول فرمائے. اور ناظرین محترم ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ سیف قاسمی آفیشیل یوٹیوب کے تھرو آپ تک پہنچتی ہے. اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان کاشف علی قادری کو, اور میں آج کی پوری ٹیم کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس ٹرانسمیشن میں اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.